أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من سلالۃ من طین ایک حقیر مٹی کے خلاصے سے ثم جعلناہ نطفۃ پھر ہم نے اس کو بنا دیا ایک قطرے کی شکل میں فی قرار مکین ایک محفوظ ٹھکانے میں فرمایا کہ انسان جس کو جنت الفردوس ملے گی وہ کب ملے گی؟ جب وہ اپنی زندگی کے تمام مراحل گزار کر موت کی آغوش میں چلا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا. پھر اس کے بعد اگر اس کے اعمال اچھے ہوئے تو وہ جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا. سلالہ سلہ یا سلو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آہستگی سے کھینچنا. عرب کہتے ہیں سللت السیف، میں نے تلوار کو میان سے نکالا. اور سلالہ یہاں مسلولہ کے معنی میں ہے، یعنی ایسی حقیر مٹی جس کے خلاصے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو اللہ نے زمین کے ہر حصے سے لی. فجاء بنو آدم علی قدر الارض، فرمایا آدم کی اولاد بھی زمین کی خصوصیات کے اعتبار سے مختلف خصوصیات لے کر پیدا ہوئی. فجاء منہم الاحمر والابیض والاسود وما بین ذلک، کچھ لوگ تو اس میں سے سرخ رنگ کے پیدا ہوئے، کچھ سفید رنگ کے، کچھ سیاہ رنگ کے، اور کچھ ان کے بین بین. سہل والحزن، کچھ لوگ نرم طبیعت کے پیدا ہوئے، کچھ سخت طبیعت والے بنے. والخبیث والطیب، کچھ خبیث لوگ بنے، کچھ پاک لوگ، عمدہ لوگ بنے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو خصوصیات انسانوں میں رکھی ہیں یہ اس مٹی کا اثر ہے جو زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی تھی. فرمایا کہ ہماری کاریگری پر غور کرو کہ اس مٹی میں سے پھر ہم نے ایک قطرہ نکالا جو مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، اور اس سفید رنگ کے قطرے کو ہم نے پھر عورت کے رحم میں ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا اور اس کی تخلیق کے مراحل تیار ہونے شروع ہو گئے. ثم خلقنا النطفة علقة پھر بنا دیا ہم نے اس قطرے کو ایک خون جمع ہوا. فخلقنا العلقة مضغة پھر اس جمع ہوئے خون کو ہم نے ایک بوٹی بنا دیا. فخلقنا المضغة عظاما
پھر اس بوٹی کو ہم نے ہڈیاں بنا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر کچھ گوشت چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری شکل میں پیدا کیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بہت برکت والا ہے اللہ جو سب بنانے والوں میں بہترین ہے. فرمایا دیکھو انسان کو ہم نے اس منی کے قطرے سے صرف ایک جرثومہ مرد کا لے کر اور ایک عورت کا لے کر ان دونوں کو ملا دیا. پھر اس کو ایک جونک کی شکل یا ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی شکل دے دی، اور 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نطفہ اس حالت میں رہتا ہے. پھر وہ جمع ہوا خون 40 دنوں کے بعد ایک گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گوشت کی بوٹی میں 40 دنوں کے بعد باریک باریک دھاگے پیدا کر دیتے ہیں جو بعد میں ہڈیاں بن جاتی ہیں. پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا اور انسان کی خون کی نالیاں بنائیں، اس کے پٹھے بنائے، اس کی آنکھیں بنائیں، اس کی زبان بنائی، اس کے کان بنائے، اور اس کے جسم کا سارا نظام مرتب کیا. پھر اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتا ہے یا اللہ یہ مرد ہے یا عورت؟ اللہ بتاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ بتا دیتا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ خوش بخت ہے یا بدبخت؟ اللہ بتا دیتا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے اس کا رزق کتنا ہے؟ اللہ بتا دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت لکھ دی جاتی ہیں، لیکن اس وقت اس کو اسی ماحول میں بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ 4 مہینے کا جو حمل ہوتا ہے وہ ابھی دنیا کی آب و ہوا کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا. چنانچہ اللہ پاک وہیں پہ اس کی خوراک کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں اور وہیں پہ اس کے سانس لینے کا بھی انتظام کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ 9 مہینے بعد وہ ایک کامل انسان بن کر اس دنیا میں آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ پھر ہم اس کو ایک نئی شکل دیتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک سفید پانی کے قطرے کا ایک مکمل انسان سے کیا موازنہ ہے. وہ قطرہ جو بالکل بے جان ہے، حقیر ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک پورا خوبصورت انسان بنا دیتے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی خوبصورت شکلیں بناتا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں. اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت دے کر اس دنیا میں بھیجا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم اس کے بعد مرنے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے. فرمایا روح پہلے سے بنی ہوئی ہے عالم ارواح میں. تمام قیامت تک آنے والے بچوں کی ارواح ایک جگہ محفوظ ہے، اور جیسے ہی کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں اس کا حمل ہوتا ہے تو اللہ پاک 4 مہینے بعد اسی کی روح جو اس کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس میں بھیج دیتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا
کہ بچہ تو ہو پاکستانی اور روح اس میں کسی عربی کی ڈال دی جائے، یا بچہ تو ہو امریکی اور روح اس میں کسی ہندوستانی کی ڈال دی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو اللہ پاک نے روح جس جسم کے لیے بنائی ہے وہ ایسا ایکوریٹ نظام ہے کہ وہی روح اس میں آ کر داخل ہو جاتی۔ اس کے بعد میں تم زندگی کے مختلف مراحل گزارتے ہو، بچہ بن کر آدمی دنیا میں آتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اپنا اختیار استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر لڑکا بن جاتا ہے، پھر نوجوان بن جاتا ہے، پھر ادھیڑ بن جاتا ہے، اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اس کے بعد تم یہ زندگی کے تمام مراحل گزارنے کے بعد یا ان میں سے کچھ مراحل گزارنے کے بعد پھر موت کا شکار ہو جاتے ہو۔ اور موت کیا ہے؟ صرف روح کا جسم سے علیحدہ ہونا، یہ موت ہے۔ روح نہیں مرتی، جسم مرتا ہے، اور روح جس طرح انسان کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھی اسی طرح اس کے فوت ہونے کے بعد بھی موجود رہتی ہے، اور وہ پھر قیامت کے دن پھر دوبارہ اس انسان کے جسم میں داخل کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسان کا جسم گل جاتا ہے، لیکن ایک دمچی کی ہڈی ایسی ہے کہ وہ نہیں گلتی، اسی میں سے پھر دوبارہ انسان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ روح یا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گی، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی، یا کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائے گی اور پھر جنت میں آ جائے گی۔ تو انسان اس دنیا میں جو آیا ہے تو بے مقصد نہیں آیا، اس کو ایک کام دے کر بھیجا گیا ہے اور ایک مشن دے کر بھیجا گیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 طبقے بنائے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں۔ طرائق طریقت ان کی جمع ہے، اور طریقہ کہتے ہیں راستے کو، یا پھر طریقہ طبق کو بھی کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ طبقے اوپر نیچے ہم نے 7 بنا دیے، اور راستے اس لیے ان کو کہا کہ یہ فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں جو اللہ کے احکام لے کر زمین پر آتے ہیں اور پھر انسانوں کے اعمال لے کر آسمانوں سے گزرتے ہیں، اس لیے فرمایا یہ راستے ہیں 7۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا ہو اور ہم نے اس سے توجہ ہٹا لی ہو، اسے کسی مشکل کشا یا غریب نواز یا گنج بخش کے حوالے کر کے ہم فارغ نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کی تمام ضروریات ہم پوری کرتے ہیں اور اس کی تمام حاجات کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ ترجمہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بنایا من سلالۃ من طین، ایک حقیر مٹی کے خلاصے سے، ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس کو ایک قطرہ بنا دیا، فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھکانے میں، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنا دیا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کی ایک بوٹی بنا دیا،
فخلقنا المضغة عظاما پھر اس بوٹی کو ہم نے ہڈیاں بنا دیا فکسونا العظام لحما پھر ہم نے ان ہڈیوں پر کچھ گوشت چڑھا دیا ثم انشأناه خلقا آخر پھر ہم نے اس کو ایک دوسری شکل میں پیدا کر دیا فتبارک اللہ احسن الخالقین تو بہت برکت والا ہے اللہ جو سب بنانے والوں میں بہترین ہے ثم انکم بعد ذلک میتون پھر یقیناً تم اس کے بعد مرنے والے ہو ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر یقیناً تم قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنا دیے وَمَا كُنَّا لِلْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم کبھی اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں تھے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ